میری قسمت جگانے کو خدا کا نام. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث آدم بمنی بے سر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری النہرے یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنزل کرامت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان ہم سنیوں کی جان ارشاد فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا. وہ میرا غوث ہے جو لاڈلا بیٹا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. حضرات محترم، آج مجھ کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ سیرت غوث آدم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ کو اپنے موضوع کے مطابق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں جتنا بھی بولوں اس کو مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان عظیم ہے کہ ہم لوگ 11ویں شریف پر عرض سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی مناتے ہیں، مدارات مبارکہ پر حاضر دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ وہ مزارات مبارکہ پر حاضر ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق ہی نہیں دی جو اعراس منائے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مہینے میں پیدا ہوئے اس مہینوں کو منائے. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے. پڑھیے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات محترم، غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں بغداد کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے. یار فون رکھ لو، تم اتنے بڑے بچے ہو کے فون چلا رہے ہیں. عظیم کئی مرتبہ کہتے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ولیوں کا سردار بنا کر بھیجا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر. حضرات محترم، اعلیٰ حضرت نے فرمایا بندہ قادر کا بھی ہے عبد القادر. یہاں پہ عبد القادر کا معنی ہے قادر کے بندے. اس میں اعلیٰ حضرت نے وہی قاعدہ بتایا ہے کہ مضاف کی قدر و منزلت یعنی مضاف کا مرتبہ، تو یہاں پر مضاف عبد القادر میں عبد مضاف ہے، قدر و منزلت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کا مرتبہ اور منزلت
اور عزت جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار میں لے لی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا مگر ہوتا وہی ہے جس کو جو رب العالمین چاہتا ہے. تو یہاں پر عبد مضاف ہے اور القادر مضاف الیہ ہے. تو یہاں پر مضاف کی قدر و منزلت قادر پر موقوف ہے. قادر سے مراد رب قدیر ہے, قادر مطلق ہے. تو اب قادر مطلق نے اپنے بندے یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے, جس کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام ولیوں کا سردار بنا کر بھیجا, تمام ولیوں کا سردار بنا کر بھیجا. سند المحدثین حجت اللہ فی الہند محدث دہلوی کا قول ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی عنہ کے معجزات بے شمار ہیں, بے حد و بے حساب ہیں, اسی طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات بے شمار ہیں. جس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے سے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی, اسی طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پسینے سے زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی, مشک و عنبر کی طرح خوشبو آیا کرتی تھی. جس طریقے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی, اسی طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی. جس طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جس طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بولو غائب مٹی اپنا لقمہ بنایا کرتی تھی, اسی طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بولو براز کو مٹی اپنا لقمہ بنایا کرتی تھی, زمین اپنا لقمہ کر جاتی تھی. اس لیے تو محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی غوث سمدانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا هذا وجود محمدی لا عبد القلا وجود عبد القادر. هذا وجود محمدی لا وجود عبد القادر. یعنی یہ وجود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود ہے, عبد القادر کا وجود نہیں. یعنی اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طریقے سے کھاتے تھے, جس طریقے سے پیتے تھے, اسی طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی بسر کی. جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھایا کرتے تھے, اسی طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھایا کرتے تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی شریعت مطہرہ کے دائرے میں گزاری, اپنی پوری زندگی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق گزاری. حضرات محترم, جہاں بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اولیاء کرام, تمام اولیاء کاملین کا ذکر ہو, جہاں بھی ان کے متعلق کچھ بیان کیا جائے, مستند روایات بیان کیے جائیں, کچھ بھی بیان کیا جائے لیکن مستند ہو تو ان کو مان لینا چاہیے, ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اسی کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آمن بکلمات الاولیاء, من آمن بکرامات الاولیاء ومن آمن بمعجزات الانبیاء, من انکر بکلمات الاولیاء فقد انکر بمعجزات الانبیاء. یعنی جو اولیاء کاملین کی کرامتوں پر ایمان لایا, تحقیق کے وہ انبیاء کے معجزوں پر ایمان لایا, اور جو اولیاء کاملین کی کراماتوں کا انکار کیا فقط اس نے نبی اکرم انبیاء کرام کی معجزات کا انکار کیا. حضرات محترم, میں
چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ محبوب سبحانی قطب ربانی ایک باز فرما رہے تھے، ایک باز کی مجلس میں بیٹھے تھے اور یہ ارشاد فرما رہے تھے الا ان قدمی الا ان هذه الا ان قدمی رقبتی کلی ولی اللہ، خبردار ہو جا بے شک میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ 313 صاحبان حال نے یوں عرض کیا کہ اے محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی، آپ کا قدم ہماری گردن پر نہیں بل علی الراس والعین، بلکہ ہماری گردن اور بلکہ ہمارے سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ما علینا الا البلاغ۔